اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگ، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے، چاہے نہیں، ناس میں سب آ جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال اور طیبن پاک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بتا دی ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنی نعمتیں دی ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے کیا کرو، کھاؤ۔ زمین میں جو کچھ بھی زمین اگاتی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، 2 شرطیں رکھ دی ہیں، ایک ہے حلال اور دوسری ہے طیب۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں حلال کو۔ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف چند چیزیں ہیں، گنتی کی 4 یا 5 جو حرام ہے، جو نہیں کھانا، جس میں سے کیا ہے کہ اگر کسی جانور کو آپ ذبح کرتے ہو، اس کا خون ہے، وہ خون نہیں آپ پیو گے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جانور، ٹھیک ہے نا، وہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، خنزیر کیا ہے، سور، ٹھیک ہے، سور کا گوشت اللہ تعالیٰ، یہ اگلی آیتوں میں نا اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے، میں سرسری سا بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سور یا خنزیر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ، کیونکہ وہ اپنی گندگی بھی کھاتا ہے، اس کے اندر نا شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شہوت یہ مطلب کہ آپ جو ہے جب وہ اس کا گوشت کھائیں گے، آپ کو صرف دماغ صرف انہیں خیالات میں جائے گا، سیکشول تھاٹس کی طرف جائے گا یا گندگی کی طرف جائے گا، اس وجہ سے وہ حرام کیا ہے، وہ اپنی گندگی بھی کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پورک میٹ جو ہوتا ہے، حالانکہ باقی سارے گوشت میں سے سب سے خوبصورت ہوتا ہے دکھنے میں، پنک پنک سا ہوتا ہے، لائٹ لائٹ بالکل پنک سا، بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اس کے اندر بہت نقصانات ہیں، اسے آنتوں کا کینسر ہو سکتا ہے، اسے ہضم کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ایک ان کے آپ جو کھاتے ہیں نا وہ آپ کے جسم پہ اثر کرتا ہے، وہ چیز آپ کھائیں گے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیسے بکرا ہے وہ پٹھے بھی سونگ سونگ کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، صاف ستھرا کھاتا ہے، وہ جو آپ وہ کھاتے ہیں اس کا آپ کی باڈی پہ اسی حساب سے اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور کھا رہے ہیں جو گندا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایک خون حرام کر دیا، دوسرا سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ مردار میں کیا آ جاتا ہے کہ ایک جانور تھا، بکری تھی یا بکرا تھا یا گائے تھا، وہ خود ہی مر گیا، آپ نے جانور پالے ہیں، وہ خود ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، الا یہ کہ اگر اس کا سانسیں چل رہی ہیں، پھر آپ نے تکبیر کر دی، چوٹ لگ گئی بکرے کو یا مرغی کو ہی چوٹ لگ گئی، آپ کو پتہ ہے اس نے مر جانا، آپ نے تکبیر کہہ کے پھیر دی، ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھی تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرا ہوا ہے اگر، تو وہ جو جانور مرا ہوا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ مردار کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ مرا تو کسی بیماری کی وجہ سے ہی ہے نا، کسی وجہ سے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا کہ آپ نے وہ جو مردار ہے نا وہ نہیں کھانا۔ اگر کئی لوگ شکار کرتے ہیں، شکار کرنے میں یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، شکاری جو ہوتے ہیں وہ کتوں کو بیچتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اگر وہ جو کتا جو ہے نا، تکبیر پڑھتے ہیں، اگر وہ جو کتا اس میں سے اپنا خود کھا لے نا کچھ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو شکار کے لیے بھیجا اور کتے نے اس میں سے خود کھا لیا، تو وہ آپ نہیں کھائیں گے پھر، کیونکہ وہ اس نے آپ کے لیے نہیں کیا، وہ اس نے اپنے لیے کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جانور جو وہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں الفاظ، قرآن کے الفاظوں میں ہم اس کو سمجھیں گے، میں سرسری بتا رہی ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ہر طرح کا جو جوس ہے نا وہ آپ کے لیے حلال کر دیا، ہر طرح کا جوس، ہر پھل کا جوس حلال ہے۔ شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ شراب کیا ہوتی ہے کہ انگوروں کو ایسے رکھ دیتے ہیں، کیڑے مکوڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں اسمیل پڑ جاتی ہے، پھر آپ وہ پیتے ہیں، آپ کے ہوش نہیں رہتی، مطلب آپ کو اپنے رشتوں کی تمیز بھی نہیں رہتی، آپ کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا، آپ کی بیوی کھڑی ہے یا آپ کی بہن کھڑی ہے یا آپ کی ماں کھڑی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کی عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف اس کو حرام کیا، کتنے اللہ نے حلال کیے ہیں چیزیں، لیکن لوگ سب حلال چھوڑ کے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ حرام چاہتے ہیں۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے، یہ نام نہیں بھی لیا، جیسے آپ نے یہ جانور ہے یہ ذبح کیا اور نام نہیں لیا، تکبیر نہیں پڑھی، تو وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو خاص کر کے جب گوشت بنوانے جائیں ان کو کہا کرے کہ بھائی تکبیر پڑھ لو، بھول جاتے ہیں۔ کیا جب عید آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ امی کے نام کا ابو، یہ نہیں کہنا اللہ کے نام کا میری امی کی طرف سے، اللہ کے نام کا میرے ابو کی طرف سے، اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچے، نام میں نے اللہ کے نام پہ ذبح۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا ابو کے نام کا، جی ابو کے نام پہ ذبح کریں، نیت بھی نہیں ہوتی ہماری، وہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ اصلاح کرنا اتنا ضروری ہے۔
جیسے اب میں کہوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام کا، اللہ کے نبی اللہ کے نام کا ہو، ٹھیک ہے، کسی کی بھی طرف سے، امام حسن حسین کی بھی طرف سے اگر کوئی کہتا تو وہ ٹھیک ہے، اللہ کے نام کا ہے. لیکن اگر وہ کہیے اللہ کے نام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ امام حسین کے نام کی نیاز ہے، تو یہ اپنے بھی ان کی بھی نیت نہیں ہوتی، اصلاح کرنی ہے وہاں پہ کہ بھائی آپ بانٹو جتنا مرضی بانٹو، بس آپ نیت یہ کر لو کہ اللہ کے نام کا ان کی طرف سے. میری بات سنیں، ایمان کا لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا ایمان کا لیول نارمل ہے تو وہ اور بات ہے. اگر میں بتاتی ہوں، میرے ساتھ جو پڑھتی تھی نا، ان کا ایمان کا لیول یہ تھا کہ وہ کسی کے گھر سے آم بھی آ جاتا تھا نا، وہ اس ڈر سے نہیں کھاتی تھی کہ پتہ نہیں اس کی کمائی بھی حلال ہے کہ نہیں، سود کا کام تو نہیں کر رہا. ہم نہیں سوچتے، یہ سوچنا، کیونکہ جو آپ کھاؤ گے نا، اچھا جو سلف صالحین گزرے ہیں نا، وہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا نا، وہ جاتے اس طرف تھے کہ میں نے کھایا کیا ہے، میں نے کھایا کیا ہے. اگر تو میں نے کسی ایسے کے بندے کے گھر سے کھایا ہے جو اس طرح کا تھا، تو اس کا مطلب وہ اثر میرے پہ آیا، اس وجہ سے میرے سے وہ اس طرف جاتے تھے، اتنے دور اندیش. اگر آپ کو شک ہے تو مت کھاؤ، جس معاملے میں شک ہے میں کہتی ہوں مت کھاؤ. اگر پھر میں نے بتایا نا سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ اگر انہیں شک ہوتا تھا اور کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا، نماز چھوٹ جاتی تھی، تو بھی وہ سوچتا تھا کہ میں نے کیا کھایا. چرچ میں جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں دیگیں کھل جاتی ہیں، جنازہ اٹھتا ہے تو دیگیں آ جاتی ہیں، پھر کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر جتنے دن جانا ہے 3-4 دن میت کے گھر جانا ہے، اتنے دن کھا کے آنا. یہ ساری رسمیں کون توڑے گا؟ جنہوں نے بنائی ہیں بنا دی ہیں بڑوں نے، ابھی ہم نے توڑنی ہے. مت کھائیں، دور سے آئیں، دور دراز سے رشتہ دار آئے، بالکل رشتہ دار تو آئے، میری بات سن، دور علاقوں سے آئے، وہ کھانا تو چلے ٹھیک ہے، وہ رہ رہے ہیں ان کے لیے تو وہ کھانا بھی ٹھیک ہے. اب جو ہم نے رسم بنائی ہوئی ہے کہ جتنا خاندان جا رہا ہے سارا ہی وہاں پہ دیگوں پہ چڑھا ہوا ہے، اور 40ویں کی بھی رسم اس وجہ سے منع ہے. وہ کھانا انہوں نے اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، وہ ان کو ثواب کے لیے ہی ہوگا، لیکن نیت کیا تھی ان کی؟ ثواب پہنچے. لیکن وہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو 40ویں کی یا 10ویں یہ رسم ٹوٹے، کیونکہ ہر بندہ نہیں، جو تو سہتا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا سسر مر گیا، جیتے جی کچھ بھی نہیں دیا، جب مرا تو دیگے چڑھا دی بہو نے، مشہور ہی نہیں ہے نا. کئی لوگ اس میں بھی دکھاوا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو پیار ہی بڑا تھا مرنے والے سے، ہمارا تو بہت زیادہ تھا، مر گیا ہے. موت سے بڑی کوئی عبرت ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ ہمارے میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا کھیلتا اور وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ چلا گیا ہے اور اس کی میت سامنے پڑی اور وہ ہمیں عبرت ہی نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ان کی زندگی میں ان کی بیٹیاں بھی فوت ہوئیں، بیٹے بھی فوت ہوئے، بیویاں بھی فوت ہوئیں، کتنے رشتہ انہوں نے نہیں کیا. لوگ اب یہ رسمیں کر رہے ہیں، ہمیں انہیں سمجھانا ہے اب کی لاجک سے. اللہ کے نبی ہم پہ ہمارا دین ہے بوجھ، جو اب اسلام کا دین ہے نا جس کو ہم مان رہے ہیں، یہ بوجھ ہے. اب بات پہ واپس آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ حلال اور طیب. پہلا چیز کیا کھانی ہے؟ ابھی حلال پہ بات کی ہے میں نے، کتنی چیزیں بتائی ہیں حلال پہ بتا دیں. مردار نہیں کھانا، خون نہیں پینا، سور کا گوشت، شراب، ٹھیک ہے، بس سود کی کمائی بھی حرام ہے. لگا لیں 5 سے 6، وہ آگے آگے آئیں گی. پھر میں طیب میں کیا چیز آتی ہے کہ ایک چیز ہے پاک، ایک چیز ہے جو آپ کا حلال ہے لیکن گندگی ہے اس میں. کھانا ہے آپ کے سامنے آیا لیکن وہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، وہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے وہ اس طرح پاک کھانا ہے. پاک کیوں کھانا ہے؟ کہ صاف ستھرا ہو، پاک ہو، جو آپ کو بیماری نہ لگا سکے. اب ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں آج کل، اپنا اپنا جائزہ لیں. تو ہم ابھی تو کتنا ٹی وی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مردار ہیں، وہ جو حلال ہے ان کی بھی وہ کہتے ہیں فیڈ گندی ہے یا یہ ہے. کم از کم آپ نے کھانا ہے آپ سامنے ذبح کروائیں اس کو، اور دوسرا خود بنا کے کھائیں. میں یہ بار بار کہتی ہوں پاک وہی ہے جو آپ، اب آپ دیکھیں آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں آپ کتنی دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، کتنی دفعہ، اور جو باہر بنا رہے ہیں وہ اکٹھا بنا رہے ہو. اگر کوئی چیز گلی سڑی ہے، ٹماٹر گلے سڑے ہیں، کیڑے پڑے ہوئے ہیں اس میں، تو وہ پاک ہے. تو وہ ہر یہ جو پیوریز آپ کھاتے ہیں نا یہ اسی کی بنتی ہے. اتنے اب آپ دیکھیں آپ گھر کا جو بناتے ہیں وہ مہنگا پڑتا ہے کہ سستا؟ مہنگا پڑتا ہے. بلک میں جو لاتے ہیں نا لوگ، جو بلک میں لوگ لاتے ہیں نا، وہ لاتے ہیں گلے سڑے ٹماٹر، گلی سڑی سبزیاں، وہی لاتے ہیں، ان کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے جو کوشش کریں کہ کھانا بنانا آپ کو آئے، یا آپ نے جو کھانا ہے نا وہ خود بنائیں.
خود بنانے کی طرف آئیں کہ گھر بنا کے پاک کھانا میں. یہ جو 5 دن کا 10 دن کا پڑا ہوا آپ کھا لیتے ہیں، پھر میدا اسے خراب ہو جاتا ہے. پھر اسے کیوں یہ کہا ہے، کیوں، کس کا نقص، کس کا فائدہ ہے اس میں؟ آپ کو پتہ ہے لوگ اس طرح. اور اس میں پاک میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ جو چیز کھانی ہے وہ دھو کے کھانی. باہر گئے ہیں ایسے ریڑھی کے اوپر سے اسٹرابیری اٹھا کے کھائی ہے اور کینسر ہو گیا اور اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ کیمیکل لگے ہوتے ہیں، کتنا آپ نے دھو کے صاف ستھرا کر کے وہ کھانا ہے، وہ پاک ہے. اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. اب آپ کب میں سے کبھی کسی نے ساحل سمندر دیکھا ہو، اس پہ پیروں کے نشان پڑے ہوتے ہیں جس کے اوپر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. جن رستوں پہ شیطان چلانا اس کے اوپر مت چلو. وہ کون سے رستے، وہ کون سے رستے، تکبر مت کرو. آدم علیہ السلام کے واقعے میں انہیں منع کیا گیا تھا تو شیطان نے انہیں برگلایا تھا. ہاں وہ آگے آئے. پہلا حملہ جو انسان کے اوپر ہوا تھا نا، خوراک اور لباس پہ ہوا تھا. جو ہم لوگوں کے اوپر بھی جو پہلا حملہ شیطان کرواتا ہے نا، وہ کھانے پینے پہ اور لباس پہ. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. کون دشمن ہے تمہارا؟ شیطان. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا، بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. اچھا جی، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ خطوات شیطان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا. اور اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے کے بن جائیں، ہم اس کے جیسے بن جائیں، اور وہ ہمیں اپنے جیسا کرنا چاہتا ہے. اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا. اور کیسے گمراہ کروں گا؟ آہستہ آہستہ. یہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ انسان کو لے جاتا ہے. پہلے ایک وسوسہ، یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے اس نے آپ کو کہا تو آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، ایسے نہیں. وہ آہستہ 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 لے کے کس طرح جاتا ہے کہ تھوڑا سا ایک وسوسہ ڈالے گا، تھوڑی دیر بعد آ کے دوسرا ڈالے گا، پھر دوسرا ڈالے گا. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کئی وسوسے ڈالتا ہے، عام انسانوں کے بارے میں کئی وسوسے ڈالتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ سینما گھروں میں یا غلط جگہوں پہ گناہ کی محفلوں میں نہیں اتنا ورگلاتا جتنا وہ اللہ کی محفل میں آ کے جو سیدھے رستے پہ آ گیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا میں سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے میں آ کے ان کو ورگلاؤں گا. اللہ کی رحمت پانے کا ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے آ جائیں. کچھ لوگ اب دیکھیں، ایک آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا اور وہ صرف ایسے ہی آ گیا. کیسے آ گیا کہ وہ ایسے چلتے چلتے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو ایسے ہی چلتے چلتے آ گیا تھا، اس کا تو نہیں تھا اتنا پڑھنے کا یا اتنا سیکھنے کا موڈ نہیں تھا. اس نے کہا کہ چلو سن نہیں لیتا ہوں، چلا ہی جاتا ہوں، تو بیٹھ کے سن لیتا ہوں. تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان سب کی تو مغفرت ہو جاتی ہے کیونکہ ان سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ جو آیا فرشتے پوچھتے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دو. یہ اتنی بڑی یہ چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں لائٹلی کہ اللہ کی یہ جو ہم یہ مجلس میں آ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے چنے جانا. یا اگر ہم نے نہیں بھی کرنا ہو، مثال کے طور پہ طبیعت صحیح نہ ہو، نہ پڑھنا ہو، تو بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ میں کہ مجھے تیری رحمت چاہیے. کون سا دن ہے جب ہمیں اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ اگر آج بھی اللہ سے توبہ کر لے کتنا اس نے، تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے. لیکن اس کو توفیق نہیں ملنی. بات یہ توفیق ملنے کی ہے نا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں توفیق نہیں ملتی. تان پتہ ہے کیا ہمیں ڈراتا ہے؟ پتہ ہے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ کہ یہ جو ہم کل بات کر رہے تھے، جو ہم امیدیں لگا لیتے ہیں، ڈراتا ہے تیرا تو کوئی بنے گا نہیں، تم اپنا سوچو، تم نے کہ دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کیوں سب کا سوچو. یہ سارے وسوسے اسی ہمیں حرام کمانے کی طرف، اور خاص کر کے کھانے پینے کے معاملات میں. یہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ غیر اللہ کے نام کا یا حرام آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بس آن دو. یہ نہیں دیکھنا جو اللہ نے تمہارے نصیب میں رزق لکھا ہے نا، وہ آپ تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ تک پہنچ کے ہی رہنا، ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے لکھ دیا وہ آنا ہی آنا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ توکل نہیں ہے کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی، کیونکہ شیطان کا پہلا حملہ حضرت آدم علیہ السلام پہ کس کے ذریعے ہوا تھا؟ کھانے کے ذریعے ہوا تھا. انہوں نے کہا کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب سے پہلے وہ نارمل کرتا ہے. نارمل کیسے کرتا ہے؟ وہ کہے گا ساری دنیا سارے لوگ ہی کر رہے ہیں، تم زیادہ ہی ریجڈ ہو رہی ہو، تم بھی زیادہ سوچ رہی ہو، ایسے تو نہیں ہے. یا وہ اچھا کر کے دکھاتا ہے. یہاں کچھ لوگ جیسے فلمیں دیکھتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ تو گھر کی کہانی ہے،
یہ تو بتاتے ہیں کہ کیسے رہنا ہے، یہ تو ہم سبق کے لیے دیکھ رہے ہیں. یہاں جو انگلش فلمیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو انگلش اچھی کرنی ہے اس لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں کئی لوگ زمبا ڈانس یا کارڈیو ڈانسز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں کیا ہوتی ہے نیت کہ بھئی ہم تو اسمارٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو اب کیا کریں کہ وہ باڈی میں وہ آ جاتا ہے. یا موسیقی اس لیے اس طرح آہستہ آہستہ کر کے نا وہ اپنے راستے پہ لے جاتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر ان کی مائیں ان کے جو بڑے ہیں اگر اس طرف مولڈ کر دیں نا، صحیح غلط کا بتا کے، اگر خود قرآن پڑھیں ہوں، سمجھیں ہوں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کو اس طرف مولڈ کر دیں تو وہ بچ جاتے ہیں. لیکن جو بچہ جوان ہو جاتے ہیں نا اور کوئی تربیت نہیں کی، آپ دیکھیں ایک ٹائم تک ہی ماں باپ کا اور اولاد کا کنیکشن رہتا ہے. صرف 13 سال تک کا جو بچہ ہے نا، یا 10 سال، اب تو 10 سال بھی میں تو کہتی ہوں 10 سال پار ہو گئے تو بچہ گیا، وہ تو آپ کا نہیں رہتا یا بچی نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا، اتنے چھوٹے اس ٹائم پہ اگر آپ نے ان سے کنیکشن نہ بنایا، باتیں نہ کی، بانڈنگ نہ بنائی. ہم باقی پوری دنیا کے کام کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بانڈنگ نہیں بناتے. جب وہ بڑے ہو جائیں گے نا، انہوں نے اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک جسم ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، ایک آپ کا جو اندر ہے اس کو پیار کی، محبت کی، سمجھنے کی، اس کو بھی ضرورت ہے. وہ ایک وقت تک صرف ماں باپ یا اپنے ہی پرووائڈ کر، جب اپنے نہیں پرووائڈ کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں بھاگ جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ افیئرز ہو جاتے ہیں. ان بچیوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے، ان کی ماؤں کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ماؤں نے ان کے ساتھ وہ بانڈنگ نہیں بنائی، کیونکہ سپیس ہی نہیں دیتے. باقی پوری دنیا کو سپیس دینی ہے. خود جب تھے اپنے آپ کو اس وقت میں رکھ کے سوچو ہم کیا تھے. آپ اپنی اولاد کے ساتھ اگر نہیں نہ کریں گے، اس نے اپنی ایموشنل نیڈ پوری کرنی ہے. آپ اس کو کھانا نہیں بنا کے دیں گے، کیا وہ بھوکا رہے گا؟ اس نے اپنا کھانا کھانا ہے نا. اسی طرح جو میں یہ بات بار بار عورتوں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کے اگر شوہر ہیں تو ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک وقت کے بعد عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے یا ہمیں، آپ نہیں پورے کریں گی. ان کی مردوں کے اندر اللہ نے یہ ضرورت رکھی ہے، اس نے چاہے باہر سے پوری انہوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں نے تو سب کچھ کیا، میرا کیوں گھر خراب ہو گیا، یہ ہو گیا. کیونکہ ایک بچہ آپ کا بھوکا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے تو اس نے کھانا ہے کچھ کہ نہیں. ماں نہیں بنا کے دے گی، وہ دوسروں سے مانگ کے کھا لے گا. ایسے ہی ہے. اسی طرح جو جذبات ہیں نا بچے کے یا ہمارے بھی، اس کی بھی نیڈ ہوتی ہے. تو شیطان پھر ان رستوں سے آتا ہے. اب جیسے یہاں پہ اگلی آیت میں، بے شک وہ تمہارا کیا ہے، کھلم کھلا دشمن ہے. ایک دشمن ہوتا ہے چھپا ہوا، ٹھیک ہے، اس کا نہیں ہمیں پتہ چلتا. ایک دشمن ہے جو کہہ رہا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، اور ہم کہیں کہ شیطان تو بیچارہ کچھ نہیں کہتا، یہ تو ہم ہی ہیں جو غلط کریں. شیطان نے کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو، بیچارہ نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے وہ. اور کیا کہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں کس کی؟ برائی کا اور بے حیائی کا. برائی کے سو کہتے ہیں ویسے ایسی باتیں جو آپ کو غمگین کریں. لکھیں اس کے نیچے، غم دینے والی باتیں. آپ خود سوچیں، ہمیں زیادہ تر کیا چیزیں غمگین کرتی ہیں؟ ہمیں ہماری سوچ غمگین کرتی ہے. بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں خود ہی غم میں چلے جاتے. ایسے ہی ہے، اسی وجہ سے آ کے ہم وہ صرف آپ کو، جو آپ کا دشمن ہے وہ کبھی چاہتا ہے کہ آپ سکون میں رہیں؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ جب آپ کو تکلیف میں دیکھتا ہے نا، وہ اتنا ہی اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دشمن ہے کھلم کھلا، یہ تمہیں خوش مطمئن صحیح نہیں دیکھنا چاہتا. یہ چاہتا ہے تم تباہ و برباد ہو جاؤ، دنیا میں بھی. آخرت تو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری دنیا بھی برباد کرنا چاہتا ہے. اور جلن ہوتے نا، وہ کہتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حکم مجھے، میرے دل میں جو بات آئی ہے کون سی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کون سی شیطان کی طرف سے آئی ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہوگا بتائیں؟ ہاں آپ لوگ جوڑتی ہے. ہاں اب آپ دیکھیں، اس نے سب سے پہلے جب آپ لوگوں کو، اب آپ دیکھیں پہلے ہماری ماشاءاللہ کتنی اسٹرینتھ تھی، سب سے پہلے اس نے آپ کی یہ کلاس چھڑوانی ہے. یہ کلاس ہو یا کوئی بھی قرآن کی مجلس ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آپ نہیں میرا دشمن ہے. اب آپ دیکھیں، آپ قرآن کلاس میں آتے ہیں، آپ لوگوں کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں مینٹلی طور پہ اتنی صحیح ہوتی ہوں، مجھے روزانہ اپنی زندگی کے حساب سے سبق مل جاتا ہے کہ میں نے کیسے گزارنا ہے روزانہ کے حساب سے. ایسے ابھی جیسے آج ہم نے اب جیسے شیطان کا پڑھا، اس کا حملہ ہونا ہے، اور سب سے پہلے وہ پتہ کیا چاہتا ہے، اس کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے. اب آپ دیکھو، اللہ کے راستے میں 10 روپے دیتے ہوئے دل بھاری ہو جاتا ہے. فضول پیسے اڑاتے ہوئے کتنے پیسے ہم اڑا دیتے ہیں. جو چیز ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ وقت جو 2 گھنٹے یہ بھاری ہیں، جو باقی کے 22 گھنٹے ہیں نا، انہوں نے کہنا وہ تو کوئی بھی نہیں، جو ہم سو کے گزار دیتے ہیں کوئی بھی نہیں، جو ادھر ادھر لگا دیتے ہیں تو کوئی
لگا دیتے ہیں. جو یہاں پہ لگایا ہے نا آپ نے جو وقت، وہ اس کو بھاری ہے. اور وہ سب سے پہلا اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس نے کیسے روکنا ہے. دنیاوی کاموں میں بات ہے پرائیورٹی کی. اگر تو میری پہلی پرائیورٹی اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین ہے نا، کہ مجھے روزانہ ریمائنڈر کی ضرورت ہے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے. ایک وقت آتا ہے وہ تھک جاتا ہے، لیکن جب شروع ہوتا ہے نا، جیسے اب آپ کا شروع ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ، وہ پھر پتہ کیا کرے گا، آپ کو کوئی تکلیف بھی آئے گی نا، وہ کہے گا کہ کیونکہ میں قرآن کی محفل میں جا رہا ہوں نا، اس لیے یہ ہوا. بات ساری پھر آ جاتی ہے نیتوں پہ. اگر تو میری نیت ہی کھوٹی ہے نا، تو پھر ہماری نماز، اگر نمازوں میں ہی نیت کھوٹی ہو جائے نا، نیت کی ساری بات ہے. اور دیکھیں شیطان نے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا، میں نے بتایا، وہ یہ صرف آپ کی آخرت ہی تباہ کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے نہ آپ کا اپنے تعلقات صحیح ہوں، نہ دنیا کا رہی ہے، نہ یہ آخرت کا رہے. اور یہ مایوس ہو، آپ صرف اتنا سوچیں کہ آپ کا کوئی دشمن ہے، ہر کو آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ہاتھ میں رہتا ہے کہ مجھے، اور وہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتی ہوں کہ میرے دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو مجھے دیکھ کے. دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہاں کہ میرا دشمن میرے پہ ہنسے، وہ میرے پہ خوش ہو کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے ایسی آزمائش سے، ان چیزوں سے بچا. تو آج کا آپ کا ہوم ورک میں نے جو دینا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے جائزہ لے کے آنا ہے خطوات شیطان سے کیا مراد ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی ہم کیسے کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح کیا ہے، کیونکہ جو پاس چلا جائے گا نا وہ کر لے گا. اب زنا کے بارے میں پتہ کیا آتا ہے قرآن میں، زنا کے بارے میں بھی آیا کہ پاس نہ جاؤ، لیکن لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا بات تو کرنے میں کیا حرج ہے، دیکھو تو صحیح کیا کہتا کیا ہے. آدمیوں کی سائیکی میں زیادہ تر یہی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا چیک تو کروں کہاں سے بولتی ہے، کیا کہتی ہے، ٹرائی کرتے ہیں اس کو جاننے کی ٹرائی کرتے ہیں. لڑکیاں بھی ایسے ہی اسی چیز، وہ جو ٹرائی کرنا ہے نا، باتیں کرتے 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 وہ زنا تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ شروع کر لیں گے نا، وہ قدم کیا ہے کہ ہاں. اب آپ دیکھیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے. سونی مہیوال کا یہ جو آج کل گانا بڑا ہٹ کیا ہوا ہے، جس پہ بڑے لوگ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، وہ کچا کر کے، وہ جو ہے کچا کر کے ہے کوئی گھڑے کا گانا، کچے آنو ہندانا پتہ نہیں ایسے کر کے، وہ جو گانا ہے نا وہ ہے سونی مہیوال پہ بنایا ہوا انہوں نے. اور اس گانے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ جو تھی نا مہیوال سے پیار کرتی تھی، اور وہ جو تھی شادی اس کی کہیں اور ہو گئی. شادی ہونے کے بعد بھی اس نے اپنا افیئر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رکھا، اور وہ گھڑے پہ بیٹھ کے آتی تھی. اور پھر ایک دن اس کی نند جو غیرت والی تھی، اس نے گھڑا بدل دیا اور وہ ڈوب کے مر گئی. اور اس مہیوال نے بھی چھلانگ لگائی اور وہ بھی اس کو بچاتے ہوئے ڈوب کے مر گیا. تو آپ نے بے وفائی کی اور یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھا. تو کیا آپ کے خیال میں کہ کوئی آدمی جب عورت کو بلاتا ہے تو وہ کیا صرف اسے ہم عورت سمجھتی ہے، وہ صرف باتیں کرنے کے لیے بلاتا ہے؟ وہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی فعل رکھا ہے نا، یہ سب سے ہائی ہے، سب سے اوپر ہے. اس کو یہ چیز سب سے زیادہ چاہیے. عورت کی مینٹالٹی ہم ایموشنز کے ساتھ ہوتی ہے. عورت پیار محبت کی باتوں سے، تحفوں سے، ان چیزوں سے خوش ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، الگ ہو جاتی ہے نظر سے. یہ تو آپ کو فیملی گیدرنگ میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون مجھے. ایکسٹرا میریٹل افیئر کو، یہ جو سیکشول لائف ہے، اس کو اتنا پیارا کر کے دکھاؤ. آپ اس کے نکاح میں آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر جو حقوق ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو اس کے دل بڑا کرو تو شادی کرا دو، وہ بھی نہیں برداشت ہوتا اور حقوق بھی نہیں ادا کرنے. ہاں تو یہ شیطان، اب آپ نے سوچنا ہے شیطان ان سارے، اب آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے رستوں سے وہ ہم پہ اٹیک کرتا ہے، کتنے رستوں سے، سسرال کے رستوں سے، میکے کے رستوں سے، اولاد کے رستے سے، یہ دین کے ہر طرف سے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں وہ یہ جب دین سیکھ جاتے ہیں، دین ایسا ہے کہ لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یہ بتا رہا ہے، یہ غلط تو نہیں کر سکتا، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، حجاب کیا ہوا ہے، اس سے مجھے شر نہیں پہنچ سکتا، اس کی داڑھی ہے نا، یہ میں سے برا نہیں کر سکتا. لیکن لوگ اب دین کو ہی استعمال کرتے ہیں. اور یہ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے کہ تم اپنے فائدے سوچو، تم دین کو استعمال کرو. شیطان برائی کا حکم دیتا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں وہ کتنا کنسسٹنٹ ہے. آپ کا ایک دفعہ کوئی حکم نہ مانے، آپ نے حکم دیا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے، آپ افینڈ ہو جاتے ہیں، بعض آپ کہتے ہیں نکلو تم، اگر آپ کے نیچے کوئی ہے آپ اس کو لیکن وہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ پہلے ایک وسوسہ ڈالتا ہے،
جیسے میں نے کل وسوسے کی ایک مثال بتائی تھی عورتوں والی، وہ کیا تھی، کیسے وسوسہ ڈالتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ کسی کو دیکھا اس نے پیارا سوٹ پہنا ہوا، کتنا پیارا سوٹ پہنا، میرے پاس پیسے آئیں گے یا میں بھی اس طرح کا لوں گی. تھوڑی دیر بعد آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ کتنی قسمت والی ہے، مجھے تو دیکھو کتنی مشکل لینا پڑتا ہے. وہ اگر بتا دے کہ شوہر نے گفٹ دیا ہے یا کسی نے گفٹ دیا ہے، ماں نے، باپ نے، بھائی نے، تو جس کا بھی آپ کا مسئلہ چل رہا ہو تو وہ کہتے دیکھو کتنی قسمت والی ہے، اس کا اتنا شوہر خیال کرتا ہے، اس کا بھائی اتنا خیال کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد تیسرے چوتھے وسوسے میں ہمیں اس سے حسد شروع کروا دیتا ہے. وہ ایسے ہی ہے. اسی طرح آہستہ 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 یہ وسوسے ہوئے نا، تو یہی میں اسی طرف لا رہی ہوں کہ وہ حکم دیتا ہے. آیا حکم کہتا ہے امر کو، حکم دیتا ہے وہ تمہیں. مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ اتنے وہ فرما بردار ہو کہ آپ اس کے مطابق جب عمل کر رہے ہو نا تو آپ اس کو اوبے کر رہے ہو. اس نے تو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ اس طرح ہے جیسے آپ کو حکم دے رہا ہے اور آپ اس کو اوبے کر لیتے ہو. ایسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی آگے آیت میں آتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر ایسی باتیں نکلواتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرواتا ہے جو انسان نہیں بھی چاہتا نا. بعض اوقات آپ دیکھیں جب آپ کو پہلے آپ کو غصہ دلاتا ہے گھر میں ہی، آپ کسی معاملے میں آپ کو بہت غصہ دلاتا ہے، اس کے بعد غصہ دلانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زبان سے ایسا اول فول باتیں نکلواتا ہے، اتنا کچھ نکلوا دیتا ہے وہ جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، یا جیسے شرکیہ کلمات یا ناشکریوں والے الفاظ نکلوا دیتا ہے نا. تو آپ نے اس کے حکم کی اطاعت کی کہ نہیں کی؟ اس نے تو وسوسے ڈالے آپ کے دل میں. ایک ہے آپ اس وسوسے کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، میں جھٹک دوں، میرے نصیب میں جتنا تھوڑا زیادہ اللہ نے لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں. خواہش کرنا منع نہیں ہے. آپ کو دیکھیں وہ چیز پسند آ رہی ہے، آپ اگلی دفعہ آپ وہ خریدیں، آپ بہتر لیں، لیکن اپنے آپ کو امپروو کرنا ہو کہ میں نے اس میں مقابلے بازی نہ ہو کہ میں نے دوسروں کو نیچے پھینکنا ہے، کہ میں اپنے آپ کے لیے بہتر چاہتی ہوں. یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، کل سے آپ کا آج بہتر ہو، آپ آہستہ آہستہ بہتر کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر اس کے دل میں اس نے آپ کے دل میں یہ اب کپڑوں والی بات سے وسوسہ ڈال دیا تو پھر آپ وہ حسد میں آؤ گے، پھر آپ اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دو گے. جو جس بندے نے وہ پہنا ہے نا، پھر آپ کہو گے ہاں یہ تو پہن بھی لو تو اندر اچھا ہونا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے، ایسا ہے نا. پھر اس کی امیج پھر گرانے کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کی امیج کیوں اوپر جائے. ایک بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کے لیے بہتر چاہتا ہے، خود کو بہتر کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو حکم دیتا ہے اور آپ حکم اطاعت مان لیتے ہیں اس کی. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وسوسے وہ ڈالتا ہے، وہ اگلی صورتوں میں آئے گا کہ وسوسے وہ ڈالتا ہے. اب آپ کو حکم دے رہا ہے اور آپ اس کا حکم مان رہے ہیں. جتنی گالیاں نکالیں گے نا اتنے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کول لگ رہے ہیں، ہم بڑے سٹینڈرڈ والے لگ رہے ہیں، اتنا ہی یہ زبان گندی کی ہوئی ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہے کہ وہ شیطان پھر، اور یہ سٹینڈرڈ اس طرح سیٹ کرتا نا، جیسے میں نے بتایا تھا کل، وہ آہستہ آہستہ کہ تمہیں لوگ پسند کریں گے. جیسے آپ انگلش موویز دیکھتے ہو کہ کیوں دیکھتے ہو، وہ کیا دل میں ڈالتا ہے، تمہاری تو صرف انگلش اچھی کرنی ہے اس لیے تمہیں انگلش موویز دیکھ رہے ہو. یا آپ ایسے میوزک یا اتنا کچھ لگاتے ہیں، زمبا ڈانس، یا یہ جو فائدے کے ذریعے ہی لاتا ہے. وہ آدم کے پاس جب آیا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا نقصان ہو جانا، اس نے کہا تھا پاس جا کے دیکھو تو صحیح کہ کیا ہے، نہ کھانا، پاس تو جاؤ. تو جب پاس گئے تو کیا ہوا، پھر کھا لیا. پھر کہا کہ اتنا پاس آ کے کچھ نہیں ہوا تو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. اس طرح آہستہ 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 یہ سمجھنا ہے کہ وہ مجھے کیسے لے کے دے. اب ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں اور گھر میں جا کے ہم ایک دفعہ اپنا صبر چھوڑتے ہیں اور غصے میں ہمیں آگ لگاتا ہے اور چیختے چلاتے ہیں، اور جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے اول فول منہ سے بک کے، تو سارا ہم اس پہ جو اتنی محنت کی ہے اتنے چند سیکنڈ، اور وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ایک دم نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ڈال ہی جاتا ہے. روزانہ ڈالتا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈال ہی جا رہا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ پہ کام نہ کیا تو آپ سوچیں وہ کیسا دشمن ہے جو ہار بھی نہ مانے. تو کامیاب تو وہی ہے جو اس دشمن کو ہرا دے. دنیا میں تو ہمارے جو دشمن ہیں ہم نے کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں یا وہ، تو اصل کامیاب وہی ہے جو اس دشمن کو گرا کے تو جنت میں جائے گا. صرف وہی جائیں گے جو مخلصین، جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، چننے کے بعد ان کو ڈیلی کا ریمائنڈر ملتا ہے. کسی نہ کسی کو قرآن پڑھا جائے، ان کو سمجھ میں آتا ہے، کہیں آ کے قرآن جو جڑے رہتے ہیں نا ان کو ریمائنڈر ملتا رہتا ہے، وہ صحیح ہوتے رہتے ہیں. جو نہیں جڑتے وہ کسی کا نقصان نہیں ہے، وہ کس کا دراصل نقصان ہو رہا ہے، اپنا.